اور رب سے جنت مانگے، اس سے عالی بہشت مانگے، عزت مانگے، شوکت مانگے، دو جہاں میں رفعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم۔ تراویح کے اندر ہماری تلاوت حوامیم سبعہ کی چل رہی ہے۔ حوامیم سبعہ وہ 7 حامیم جو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سورہ کے شروع میں حامیم 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 آئیے 7 ہے، ان کو حوامیم سبعہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو حوامیم سبعہ ہے، یہ جو 7 حامیم ہے، یہ زینت القرآن ہے، قرآن کی زینت ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ ان تمام حامیم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کی حقانیت کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد آخرت کو اور توحید کو، رسالت کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی سورہ جو پڑھی گئی ہے وہ ہے سورہ شورا۔ شورا کس کو کہتے ہیں؟ یہاں اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی چند صفات کا ذکر کیا ہے، تعریف کی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، فحش باتوں سے، بری باتوں سے بچاتے ہیں، اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، یہ وہ مومنین ہیں اور مخلصین ہیں۔ پھر فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں باہم مشورہ کرتے ہیں، کسی اہم معاملے کے اندر مشورہ کرتے ہیں آپس میں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ کوئی بھی اہم امور ہو، اہم فیصلہ ہو، اس کے تعلق سے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے۔ ہم نے اکابر و اسلاف کی زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر وہ مارکیٹ جا رہے ہیں، سبزی لانے بھی تو گھر میں مشورہ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہر کام مشورے سے ہونا چاہیے۔ مشورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ خیر رکھا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین کا علم ہے، آخرین کا علم ہے، بہت ساری باتوں کا علم ہے، جو یعنی پیشن گوئیاں فرما رہے ہیں۔ اللہ نے بہت چیزوں کا علم دیا تھا، سوائے چند چیزوں کے جو آخرت میں اللہ کے نبی کو عطا کی جائے گی بطور انعام۔ جیسے وہ کلمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد کا کلمہ آخرت میں عطا کیا جائے گا، وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ اس دن معلوم پڑے گا، وہ کلمات میں ادا کروں گا، سجدے میں جا کر کے اللہ کے سامنے بیان کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا وسیع ہے، اس کے باوجود صحابہ کرام سے آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے کہ فلاں کام کیسے کیا جائے، کیسے نہیں کیا جائے، کیوں کیا جائے اور کیوں نہیں کیا جائے۔ ہر معاملے میں وہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے تھے۔ جیسے آپ نے غزوہ احزاب کا 22ویں پارے میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محاصرہ کر لیا، کفار آگے آگے حملہ کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے آپس میں مشورہ کیا، آیا مدینے کے اندر سے ان کو جواب دیا جائے یا پھر مدینے سے باہر نکلا جائے، یا بالکل وہ لوگ جہاں پر قیام کیے ہوئے وہاں جا کر کے جنگ لڑی جائے۔ تو آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپس میں مشورہ کریں، اس میں بہت زیادہ خیر رکھا ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی ہے۔ وہی فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نصیب لہ، کہ جو کوئی بھی آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، آخرت کے ثواب کا طلبگار ہوگا، خواہش مند ہوگا، تو نزید لہو، زیادہ ہم اس کے لیے اور زیادہ کریں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کے
کا طلبگار ہوگا، دنیا کی مال و متاع کا طلبگار ہوگا، وہ اس کو یہی مل جائے گا اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فما اوتیتم، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے چند کھوٹے سامان ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیر و ابقا، وہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہیں، وہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اسی لیے وہ چیزیں ہمیں چاہنی چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ رہے گی اور ہمارے پاس بھی مل جانے کے بعد ہمیشہ رہے گی، اس کے طلبگار ہونی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر تذکرہ کیا کہ آگے چل کر کے کہ اللہ تعالیٰ کے کفار مکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا کام کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن نازل کرنا انہی کے اوپر نازل کیوں کیا، کیوں نہیں ان دو لوگوں کے اوپر، دو گاؤں کے لوگوں کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا، یعنی طائف اور مکے کے جو سرداران ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں قرآن نازل کیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم جب سنون رحمت ربی، کیا اب یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، بلکہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان کو جو کھانے پینے کو مل رہا ہے وہ تو ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اس کو اپنی رحمت سے نواز دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اس میں یہ لوگ کیوں قیل اور قال کر رہے ہیں کہ ان کو بنانا چاہیے اور ان کو نہیں بنانا چاہیے؟ آگے چل کر کے سورہ زخرف ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے پہلے تو اپنی کتاب کی حقانیت کو بیان کیا، پھر آخرت کو بیان کیا، پھر مومنین کے اور بیان کیا، پھر مجرمین کے اس کو بتایا۔ پھر ان لوگوں کی ایک جو بری صفت تھی کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے جو ہے بیٹیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنی بری تقسیم یہ لوگ کر رہے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اور خود یہ لوگ اپنے لیے کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے ان میں سے کسی کو، تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، یہ لوگ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، زرد پڑ جاتے ہیں، وہ قزیم، اور اندر اندر ہی گھٹتے رہتے ہیں، غصہ ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی جب بیٹیوں کی خبر دی گئی ہے، صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کے لیے بیان کی تھی؟ کافروں کے لیے۔ آج یہ صفت ہمارے اندر بھی آ گئی ہے کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اتنی خوشی اور خوشیاں نہیں منائی جاتی ہیں جتنا بیٹا پیدا ہوتا ہے، بہت زیادہ دھوم دھڑاکے منائے کیے جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں، آپ غور کیجئے کہ بیٹا کبھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے لیکن بیٹیاں کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں۔ خواہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو جی جان سے اپنے ماں باپ کی کیا حفاظت کرتی ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرتی ہے۔ تو بیٹیاں تو ایسے ہی رحمت ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، اچھے سے اس کی تربیت کی اور پھر اچھی جگہ ان کا نکاح کر دیا تو جنتی ہے۔ میں اور وہ دونوں پڑوسی ہیں، صاحبہ نے پوچھا کسی کے پاس 2 ہو تو بولے وہ بھی جنتی ہے، کسی کے پاس 1 ہو تو فرمایا اللہ کی رحمت بے پناہ وسیع، اگر تم اسی میں دل کو تنگ نہیں کیا اور اس کی پرورش اچھی طرح سے کی، اچھی جگہ ان کا ٹھکانہ لگایا، تو پھر تمہیں بھی جنت نصیب ہوگی جن کو 1 بیٹیاں ہیں۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ اس دن دوست کا دشمن ہو جائے گا، الا المتقون، لیکن وہ لوگ جو متقی ہیں یہ آپس میں دشمن نہیں ہوں گے۔ آخرت کے دن جو دوست ہم ایک دوسرے کو بنائے پھرتے ہیں، یا کسی کو ہم نے اپنا بڑا مان لیا لیکن ان کے اندرونی زندگی اور ان کی تخلیہ جو ہے، تنہائی جو ہے وہ پاک نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اگر ہم نے دوست بنا لیا تو پھر اس دن ہمیں شرمندگی نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بشارت کی، وہ جو یہاں پر کہا گیا الا المتقین، کہ وہ لوگ جو متقی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کر رہے ہیں، کہ یہ لوگ شرمندہ اس دن نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، دے گا اس دن جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لوگوں کا بھی تذکرہ کیا، ورجلان
تحابا فی اللہ کہ وہ دو لوگ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کیا ہو، یہ مال و متاع کے لیے نہیں کہ ان کے پاس مال ہے تو ان سے ہم دوستی کریں گے، ان کی پہنچ زیادہ ہے تو ان سے دوستی کریں، ان کی رسائی زیادہ ہے تو ان سے دوستی کریں، ان کو ہم دوست بنائیں گے تو ہمارا فلاں کام بن جائے گا۔ یہ سب مفاد پرستی ہے، یہ دوستی نہیں ہے۔ دوستی وہ ہو کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوستی ہو کہ اجتمع علیہ و تفرقا علیہ، کہ اللہ کے لیے اس نے دوستی کیا ہو اور اللہ ہی کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہوں، اور اللہ ہی کی محبت کی بنا پر یہ دونوں آپس میں جدا ہوتے ہوں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، حب یعنی محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور بغض اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کہ کوئی اگر متقی پرہیزگار دیندار ہے تو ان سے ہم محبت کرنے لگ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں آتی ہیں، مفسرین کرام نے کوٹ کی ہیں کہ آپ 4 بنے 5ویں نہ بنے، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جو دین کی طلب کرتے ہیں ان سے محبت کیجیے، یا تو دین حاصل کیجیے یا دین حاصل کر رہے ہیں ان سے محبت کیجیے۔ انہی میں ایک یہ بھی آیا ہے کہ جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں ان سے محبت کیجیے۔ 5ویں کون نہ بنیے؟ ان سے بغض رکھنے والے نہ بنیے۔ جو لوگ دین سے جڑے ہوئے دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی لائن سے کام کر رہے ہیں، ان سے بغض نہیں کرنا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے گا۔ تو یہاں پر محبتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور بغض بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ فلاں ہے کہ ان سے محبت ہونی چاہیے، نہیں، بلکہ اللہ کے لیے خالص کرنے محبت کو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان ہے، سورہ دخان یہ ہوا کو بولتے ہیں، دخان دھواں کو کہتے ہیں، کہ یہ لوگ جو کفار اور مشرکین ہیں یہ تمام چیزوں کو دھواں سمجھتے ہیں جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں، ویسے اسی طرح سے یہ جنت، جہنم اور آخرت، قبر کا عذاب، یہ سب کچھ نہیں ہے، دھواں کے مانند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اس کا رد فرمایا ہے۔ اس سورہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ اس آیت میں فرمایا کہ اسی رات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کتاب کو نازل جو کیا ہے اسی لیلۃ مبارکہ میں، مبارک رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ مفسرین کرام نے جائے کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن جمہور کا اتفاق اس پر ہے کہ اس آیت سے مراد لیلۃ القدر ہے، کہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کو نازل کیا، اور اس آیت میں دیکھیے فی لیلۃ مبارکہ کا مبارک رات لیلۃ القدر ہے، کہ جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں پوری ایک سورت کو نازل فرما دی، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اسی کی تلاش اور جستجو کے لیے، اسی کو پانے کے لیے ہم مسلمانوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی 10 دن اپنے آپ کو خالی کر لیتا ہے، خواہ وہ اس رات میں عبادت کیا ہو یا نہ کیا ہو، اگر ایسے ہم اعتکاف میں نہ ٹھہریں اور عبادت کریں، ممکن ہے جس رات ہم نے عبادت نہ کیا ہو اس دن جو ہے وہ شب قدر ہی نہ ہو۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو طاق آتے ہیں انہی میں میں کہہ رہا انہی میں شب قدر ہے، ضروری نہیں ہے، جو غیر طاق رات ہیں اس میں بھی شب قدر ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا جو اعتکاف کیا ہے اس لیے کہ ممکن ہے کہ جو طاق رات نہیں ہے اس میں بھی یہ شب قدر ہو جائے، اس لیے 10 دنوں کی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم طاق رات میں عبادت کریں، جو طاق رات نہیں اس میں عبادت نہ کریں، ممکن ہے شب قدر ہمیں میسر نہ، لیکن ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو جو ہے 10 دن کے لیے فارغ کر لیں، تو اگر ہم مسجد میں آ رہے ہیں اس نیت سے کہ پروردگار اب تیرے در کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے کچھ مل نہ جائے، اس نیت سے اگر آ جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے سال میں آپ کو اعتکاف کا ثواب دے گا۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں بندوں کو معاف کرتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس دن جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں رحمت کے،
کہاں؟ اور روایت میں آج صبح پڑھی گئی ہے کہ ہر گھر میں، چاہے وہ کہیں بھی جنگل بیابان میں اگر کوئی مسلمان ہو، اس سے مسافہ ضرور کرنے جو کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے، سوائے ان گھروں کے جن گھروں میں کتا یا تصویر ہو۔ صبح میں ہم نے بتلا دیا ہے، تھوڑا مختصر بتلایا تھا، وہی کافی ہے۔ ان گھروں میں جو ہے جب شوقیہ پالے چاہے جو ہی پالے، وہ کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے جو ہوتے تھے وہ کھیت سے باہر، گھر سے باہر رہا کرتے تھے۔ ہم نے وہ بھی بتلایا کہ جبریل امین آنے والے تھے لیکن نہیں آ رہے تھے، وجہ کہ آپ بہت دیر ہو گئی، تو بتلایا کہ کتا چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اس لیے ہم نہیں آئے۔ تو ہم اس 10 دن میں کم سے کم اس سے اگر ہم رکھے ہوئے ہیں تو اسے 10 دن میں کم سے کم گھر سے دور کر دیں، کسی اور رشتے دار و غیر مسلم کو دے دیں، بھائی 10 دن آپ دیکھ لیں اس کو، تاکہ رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں آ جائیں۔ کیونکہ ہمارے گھر میں معلوم ہے کہ ہم لوگ پالتے ہیں، بہت سارے لوگ پالتے ہیں، یہاں بھی فیکٹری ہے اس میں بھی پالتے ہیں، ہم نے منع کیا کہ بیچارے وہ دے کے آ گئے ہیں۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اعتکاف کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کوئی اعتکاف کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے جمعہ میں کہا تھا کہ من یعتکف عشرا فکان تحجتین وعمرتین، کہ اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے تو اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اپنی غربت کا رونا نہ روئیں کہ ہمیں حج نصیب نہیں ہوگا، اب یہ عمل کر لیجئے آپ کو حج نصیب ہو جائے۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں آئی ہوئی ہیں اس رات کے تعلق سے۔ یہ سورہ دخان ہے، سورہ دخان میں کی فضیلتیں بھی بہت بڑی آئی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ لیلۃ جمعہ کو، جمعہ کی رات کو، جمعرات ختم کر کے جو رات آتی ہے اس دن اگر کوئی تلاوت کر لیتا ہے تو روایات میں آیا ہوا ہے کہ بنى الله له بيتا في الجنہ، کہ اس کے بدلے میں اگر کوئی یہ آیت پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں پروردگار۔ پھر اور ایک روایت میں آیا ہوا ہے کہ زوجت، اس کی شادی کی جاتی ہے من الحور العین، کہ حور عین سے اس کی شادی کرائی جائے گی آخرت کے اندر۔ پھر یہ بھی آیا ہے کہ اگر من قرأ حامیم والدخان، جو کوئی حامی یہ دخان سورہ اگر فی لیلۃ جمعہ، جو جمعے کی رات میں پڑھ لیتا ہے، اصبح مغفورا لہ، وہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح اس طرح کرتا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہیں پر اور بھی آیا ہوا ہے کہ جو کوئی من قرأ سورۃ الدخان فی لیلۃ الجمعہ، جو کوئی بھی جمعہ کی رات میں سورہ دخان کو پڑھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے۔ اب دیکھیں 70 ہم سو رہے ہوتے ہیں اور 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری فضیلتیں اس سورہ کے تعلق سے آئی ہے۔ اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد مجرمین کا تذکرہ کیا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم، کہ ان کو جو آخرت میں کھلایا جائے گا زقوم کا پھل کھلایا جائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کس کو؟ گناہ گاروں کو کھلایا جائے گا۔ کالمہل یغلی فی البطون، اس طرح سے ہوگا جس طرح سے ہم ہانڈی گرم کرتے ہیں، پانی چڑھاتے اور وہ ابال مارتا ہے، پانی اس طرح سے ابال مارتا ہے، جوش مارتا ہے، اس طرح سے وہ پھل جب پیٹ کے اندر جائے گا تو انسان کغلی الحمیم، بالکل وہ گرم پانی کی طرح ابال مارے گا انسان۔ اور دوسری روایتوں میں چلے جائیں کہ وہ جو پانی ہوگا اس کی وجہ سے جب آدمی پیے گا تو اس کی ہتھیلیاں جو ہے نا، جہاں سے ٹوائلٹ وغیرہ کرتے وہاں سے ہتھیلیاں نکل جائیں گی، پھر وہ درست ہوگا، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ طعام الاثیم کغلی الحمیم۔ پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں خذوہ فاعتلوہ فراغ سوال جہنم، کی ان کو پکڑو اور ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ اور وہاں عذاب کا مزہ چکھاؤ۔ پھر اللہ تبارک فرشتے کہیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ذوق، مزہ چکھ کر یہاں بیٹھ کر کے۔ وہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین فی جنات و مقام امین کہا کہ جو متقین ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، یقین کامل جن کو حاصل ہوا ہوگا، وہ بالکل معمول جگہ میں ہوں گے، اچھی جگہ میں ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے، اور ان کی شادی بھی وزوجناہم
بحور عین یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ ہم ان کا حور عین سے بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے ان کا نکاح کرائیں گے۔ تو یہاں پر ہم جیسے مجرمین کا کافر لوگوں کا تذکرہ آیا وہیں مومنین کا بھی تذکرہ آیا۔ آگے چل کر کے سورہ جاسیہ ہے، جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل گر جانے کو۔ ہوا یہ کہ مجرمین آخرت کے دن جو مجرمین ہیں، گناہ گار ہیں، فاسق فاجر لوگ ہیں، جو اس مسلمان تو ہے لیکن ایمان اس پر عمل نہیں کر رہے، یا پھر وہ جو ایمان ہی نہیں لائے ہوئے ہیں، وہ لوگ وحشت کے مارے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، یہاں پہ کُلَّ أُمَّةٍ کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم وہ جو ہے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، کیا مومن اور کیا کافر۔ اللہ ہماری حفاظت، اللہ کے روب کی وجہ سے، وحشت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، وہاں پر بھی ان کو اپنے نامہ اعمال اس کو عطا کیے جائیں گے آخرت کے دن میں۔ پھر اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کے اور بھی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر آخر میں جا کر کے تمام کی اپنی نعمتوں کو گنوا کر کے کہا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو آسمان کا بھی رب ہے، کہ آسمان اتنا بلند والا ہے، کسی اس میں پلر کی ضرورت آج تک محسوس نہیں ہوئی، نہ اس میں آج تک کوئی بٹن ہوا، اس کا رب ہے۔ اور اس زمین کا جس پر ہم چل پھر رہے ہیں سکون سے، کہ آج ہل نہیں رہی ہے، کہ شروعات میں ابتدا میں یہ جب وہ زمین تھی تو وہ ہلتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے اس کو جما دیا۔ یہ کس کا رب؟ کون ہے اس کا رب؟ کون ہے اس کا بنانے والا؟ جو رب ہے اسی کے لیے تعریف ہے۔ کون ہے وہ رب؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس دنیا کا بھی رب ہے اور آخرت کا بھی رب ہے۔ اور فرمایا بالکل آخر آیت وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے، اسی کے لیے کبریائی ہے، اسی کے لیے گھمنڈ ہے، سب کچھ ہے اسی کے لیے، اسی کی بڑائی بیان کی جائے گی جو ان تمام چیزوں کا رب ہے، پالنے والا، اس کا مالک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پروردگار آخرت میں تمام لوگوں کو، یہاں کے مجرمین بڑے بڑے جو یہاں بنے پھرتے ہیں، اس دن کہیں گے کون ہے من الملک اليوم، کون ہے آج کا بادشاہ؟ بتلا گا دنیا میں بڑا بنا پھرتا تھا تم، تو اس دن سب کے جو ہے سٹے بٹے غائب ہو جائیں گے۔ آج یہی اسی سورہ کے اندر آپ اس سے پہلے آئیں گے کہ یہ لوگ فرعون کے سلسلے میں آیا کہ وہ اپنی قوم کو بہکایا، بہلایا، پھسلایا۔ اللہ نے کافر لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کے دل پر، ان کے دماغ پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں کے اوپر پٹیاں باندھ دی ہیں، گرہیں لگا دی ہیں کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ، اپنی قوم کو کیا کرتے ہیں؟ بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، دوسروں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ابھارتے ہیں۔ وہ لوگ ان لوگوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس دن پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے عذاب سے حفاظت فرمائے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔